بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے اقدامات کی سفارتی حمایت غزہ جنگ اور اسی طرح یوکرین جنگ میں امریکہ کی براہ راست مداخلت کو بے نقاب کرتی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے اقدامات کی سفارتی پردہ پوشی اور امریکہ کی جانب سے ہتھیاروں کی فراہمی جیسا کہ یوکرین جنگ میں بھی امریکی ہتھیاروں کی سپلائی کا مشاہدہ کیا گیا ہے، غزہ جنگ میں امریکہ کی براہ راست مداخلت کے بھی ترجمان ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ اگر ہتھیار فراہم کرنا بند کر دے تو خون ریزی فوری طور پر رک سکتی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ اس روس سے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ یا تو کچھ کرنا نہیں چاہتا یا پھر کچھ کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، اور اس کی نگاہ میں انسانوں کی جان کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ جنگ جاری رکھنے کے امریکی منصوبے اسے اس بات کا موقع فراہم کرتے ہیں کہ امریکی صدارتی نامزد امیدوار زیادہ سے زیادہ امتیازات اور مراعات حاصل کر سکیں۔ روس کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ بیشتر مواقع پر ویٹو کے اپنے حق سے استفادہ کرتا ہے اور وہ جنگ بندی کے مطالبات اور قیام امن کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں بڑھتا تشدد کافی حد تک علاقے میں امریکہ کی منصوبہ بند سازشوں کا نتیجہ ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ روس فلسطین کے مستقبل کے بارے میں خصوصی مذاکرات سے باخبر ہے، تاہم اس کا اصرار ہے کہ فلسطین ان مذاکرات میں شرکت کرے کیونکہ فلسطین اپنے ملک کے مستقبل کے بارے میں اغیار کی مداخلت کے بغیر اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کا علاقہ امن و استحکام اور سلامتی اور رفاہی سہولیات اور پرامن زندگی بسر کرنے کے اعتبار سے سنگین خطرات سے دوچار ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے گزشتہ 9 مہینوں کے دوران غزہ میں قتل عام کیا اور انسان دوستانہ امداد کی ساری گزرگاہیں بند کر دیں اور امدادی ٹیموں کو غزہ منتقل نہیں ہونے دیا، جس کی بنا پر علاقہ کھنڈرات میں تبدیل اور تباہ ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے گزشتہ ماہ غزہ میں جنگ بندی کی حمایت میں ایک قرارداد بھی منظور کی، مگر صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے، جو مقبوضہ فلسطین اور عالمی سطح پر اپنی حیثیت اور اپنی ساکھ کھو بیٹھے ہیں، غزہ کی جنگ جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے رہے۔ امریکہ کی سابق اسپیکر نینسی پیلوسی نے اپنے ساتھی صدر جو بائیڈن کو خبردار کیا ہے کہ سروے بتاتے ہیں کہ سابق صدر ٹرمپ کو شکست دینا ممکن نہیں ہے۔ نینسی پیلوسی اپنی جماعت ڈیموکریٹس کی جانب سے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو عوامی سروے کے بارے میں بتاتی ہیں کہ اکثر عوام سمجھتی ہے کہ آپ جو بائیڈن کو شکست نہیں دے سکتے، آپ ٹرمپ کو شکست نہیں دے سکتے۔ نینسی پیلوسی کے اس موقف سے پہلے امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹس کے رہنماؤں نے بھی بتا دیا تھا کہ صدر جو بائیڈن پر بلکہ واضح کر دیا تھا کہ ان کا صدارتی دور سے دستبردار ہونا ملک اور ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے بہتر ہوگا۔ سی این این نے ایک سینئر ڈیموکریٹ مشیر کے حوالے سے بتایا ہے کہ صدر جو بائیڈن اپنے ساتھیوں کی تجاویز پر اب سنجیدگی سے غور کرنے لگے ہیں۔ یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے پر ڈیموکریٹس کی جانب سے صدارتی الیکشن کے لیے کوئی نیا امیدوار سامنے لایا جا سکتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ 81 سالہ صدر جو بائیڈن بڑھتی عمر، کمزور پڑتی یادداشت اور بھولنے کی بیماری کا شکار نظر آتے ہیں، اور اپنے حریف ٹرمپ کے ساتھ صدارتی مباحثے میں بھی غیر مطمئن کارکردگی دکھا پائے تھے، جس کے بعد ڈیموکریٹس کے رہنماؤں، ووٹرز اور حامیوں کی جانب سے ان سے صدارتی الیکشن سے دستبردار ہو کر کسی اور امیدوار کو موقع دینے کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ سینئر سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے اعلان سے پیچھے ہٹنے کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی پر رد عمل کو محسوس کر کے وفاقی حکومت کے پیچھے ہٹنے کے عمل کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔
پیپلز پارٹی کسی سیاسی جماعت خاص طور پر اپوزیشن جماعت پر پابندی کے فیصلے میں حصے دار بنی تو نیب کے بعد ایک اور داغ اس کے ماتھے پر لگے گا۔ سیاستدانوں کا مزید کہنا ہے کہ حکومت مذاکرات کی کوشش کرے ورنہ پابندی لگاتے لگاتے خود ہی پابندیوں کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ سیاسی جماعتوں پر پابندیوں سے جمہوریت پر ہی پابندی لگ جاتی ہے۔ صہیونی حکومت کی داخلی سلامتی کے انتہا پسند وزیر ایتمار بن گویر نے سیکیورٹی فورسز کے ہمراہ مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا، جبکہ صہیونی حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے نمازیوں کو مسجد الاقصی میں جانے سے روک دیا۔ مسجد الاقصی میں بن گویر کی یلغار اور جارحیت اسلحے کے بل پر انجام پائی ہے، اور یہ غزہ کی جارحیت شروع ہونے کے بعد دوسری بار جب یہ انتہا پسند وزیر صہیونی وزیر بیت المقدس پر یلغار کر رہا ہے۔ صہیونی حکومت کی داخلی سلامتی کے وزیر اس سے پہلے بھی کئی بار صہیونیوں سے مسجد الاقصی پر دعویٰ بولنے کی اپیل کر چکے ہیں۔ اس صہیونی وزیر کے ہاتھوں مسجد الاقصی کی اہانیت ایسی حالت میں انجام پائی ہے کہ صہیونی حکومت 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی پر جارحانہ حملے کر رہی ہے، اور ان وحشیانہ حملوں میں 38,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 79,000 سے زائد زخمی ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے حماس کی پیش کردہ شرائط کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو حماس کی جانب سے پیش کی جانے والی شرائط کی مخالفت کر رہا ہے تاکہ وہ ایتمار بن گویر کی جانب سے کابینہ کی حمایت سے محروم نہ ہو جائے۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ آئندہ 2 ہفتوں تک جنگ بندی کا معاہدہ نہ پانے کی صورت میں اسرائیلی قیدیوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلباء کا احتجاج جاری ہے، جہاں بعض مقامات پر موبائل اور انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی گئی ہیں، اور مسلح پولیس کے ساتھ جھڑپوں کے ساتھ مرنے والوں کی تعداد 16 ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ہزاروں طلباء کی جانب سے احتجاج جاری ہے، اور مسلح پولیس کے ساتھ پتھروں اور ڈنڈوں سے لیس طلباء کا تصادم ہوا، اور احتجاج کے دوران ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ حکومت نے بتایا ہے کہ ڈھاکے میں جمعرات کو پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں ایک بس ڈرائیور سمیت 10 افراد مارے گئے، جو اب تک ایک دن میں سب سے زیادہ اموات ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے فائر کیے گئے آنسو گیس کے شیل اور ربڑ کی گولیاں لگنے سے درجنوں افراد زخمی ہو گئے، جبکہ مظاہرین نے گاڑیاں، پولیس کی چوکیاں اور دیگر تنصیبات نظر آتش کر دیں۔ ادھر چٹاگنگ میں بھی پولیس نے احتجاج کرنے والے طلباء پر آنسو گیس کا استعمال کیا، جنہوں نے ہائی وے بلاک کر رکھی تھی۔ یاد رہے دوستو کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد کو اس برس جنوری میں چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد نوجوانوں میں بے روزگاری میں اضافے کی وجہ سے شدید احتجاج کا سامنا ہے۔ ملک کی 17 کروڑ آبادی کا تقریباً 5واں حصہ روزگار اور تعلیم سے محروم ہے، اور اسی لیے ملک بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ سرکاری نوکریوں میں 1971 کی جنگ میں مرنے والے افراد کے خاندانوں کو مختصر 30% کوٹا ختم کیا جائے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ حکومت مظاہرین سے مذاکرات کرنے کی خواہش مند تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور مذاکرات اور فائرنگ کا سلسلہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ دوسری طرف بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد نے مظاہرین کے مطالبات کو مسترد کر دیا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ میں 7 اگست کو ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف حکومتی اپیل پر سماعت ہوگی، جس میں ہائی کورٹ نے کوٹا پر نظر ثانی کا حکم دیا تھا۔ وزیر اعظم حسینہ واجد نے طلباء سے سپریم کورٹ فیصلے تک تحمل کا مظاہرہ کرنے کو کہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح دوستو، یہ بھارت اتر پردیش کی خبر ہے کہ شادی کی تقریب میں اے سی کے قریب بیٹھنے کے معاملے پر مہمان آپس میں لڑ پڑے، جس کے باعث تقریب منسوخ کرنا پڑ گئی۔ بھارت میں دوستو اکثر شادی کے موقع پر عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں، جس پر سوشل میڈیا صارفین بھی حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔
حال ہی میں بھارتی ریاست اتر پردیش میں ہونے والی ایک شادی میدان جنگ بن گئی، جس کی وجہ ایئر کنڈیشن کے قریب بیٹھنے کا تنازع تھا۔ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو بلانا پڑا۔ لڑائی جھگڑے اور افراتفری کے بعد دلہن نے رسومات سے انکار کر دیا۔ دلہا اور اس کے گھر والوں کی جانب سے منانے کی بھرپور کوشش کے باوجود دلہن اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ دلہے کا کہنا تھا کہ ان کے خاندان نے بغیر کسی جہیز کے صرف دلہن کی خوبیوں کی بنیاد پر شادی کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، جبکہ پولیس نے تصدیق کی ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان ثالثی کی کوششیں کی گئیں جو ناکام رہیں۔ نتیجے کے طور پر شادی کی تقریب کو منسوخ کر دیا گیا اور دونوں فریقین کو دفعہ 151 کے تحت عوامی امن و امان خراب کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے صوبے میں اسموگ کے تدارک سے متعلق کیس میں اسموگ کا باعث بننے والے اور کالا دھواں چھوڑنے والے اینٹوں کے بھٹے بغیر نوٹس جاری فوری گرانے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے اسموگ کا باعث بننے والے اینٹوں کے بھٹے فوری طور پر گرانے اور پرانی ٹیکنالوجی پر بھٹوں کو جلا کر کالا دھواں چھوڑنے والے بھٹوں کو بغیر نوٹس دیے فوری گرانے کا حکم دے دیا۔ تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ اینٹوں کے بھٹوں پر عدالتی حکم کی سخت خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات کو عدالتی حکم پر عمل درآمد کرانے کی آخری وارننگ دی جا رہی ہے۔ ٹیسٹ کرکٹ کی 147 سالہ تاریخ میں پہلی بار انگلینڈ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف دوستوں ٹیسٹ میچ میں منفرد عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کے کپتان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ انگلینڈ کی طرف سے ٹیسٹ کرکٹ کی 147 سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی ٹیم نے 27 گیندوں سے بھی کم وقت میں 50 رنز بنائے ہوں۔ اس سے پہلے انگلینڈ نے ہی اوول میں 1994 میں جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں 4.3 اوورز میں 50 تک پہنچنے کا ریکارڈ بنایا تھا۔ عمران خان کی قید کے دوران ملاقاتوں کی تفصیلات دوستوں سامنے آ گئیں۔ عمران خان نے ستمبر 2023 سے جولائی 2024 تک کل 1635 افراد سے ملاقاتیں کی۔ اڈیالہ جیل سے جاری اعداد و شمار کے مطابق عمران خان سے کمرہ ملاقات میں 454 ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقاتوں میں 88 وکلا، 223 سیاسی دوست، 119 فیملی اور 14 اسپیشل ڈاکٹرز شامل تھے۔ اڈیالہ میں قائم عدالت میں عمران خان سے 1181 ملاقاتیں ہوئیں، جن میں وکلا سے 591، فیملی سے 273 اور 317 میڈیا نمائندوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ دوستوں عمران خان کی واٹس ایپ کے ذریعے بیٹوں سے 13 بار کالز کروائی گئیں۔ ادارہ شماریات پاکستان نے ملک میں 29.75% افراد کے کنوارے ہونے کا انکشاف کر دیا۔ ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں شادی شدہ افراد کی شرح 65.97%، بیواؤں کی شرح 3.78%، طلاق یافتہ افراد کی شرح 0.35%، جبکہ علیحدگی اختیار کرنے والے افراد کی شرح 0.15% ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے دوستوں کہ پاکستان میں بسنے والے 80% افراد 40 سال سے کم عمر کے ہیں۔ 40.56% آبادی 15 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے۔ 15 سے 29 سال کی عمر والوں کی آبادی 26%، جبکہ کل آبادی کا 80% 40 سال سے کم عمر والے ہیں۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد کی دوستوں ایک بار پھر طبیعت بگڑ گئی ہے اور انہیں ہاسپٹل میں داخل کیا گیا ہے۔ وہ چند سالوں سے دل کے مرض میں مبتلا ہیں۔ سابق وزیر اعظم کو سینے میں تکلیف اور مسلسل کھانسی کی وجہ سے ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد کو ابھی چند روز تک زیر علاج میں رکھا جائے گا۔ 99 سالہ مہاتیر محمد دل کے مرض میں مبتلا ہیں اور حال ہی میں ان کا بائی پاس بھی ہوا ہے اور وہ سال کے آغاز میں 3 ماہ تک ہاسپٹل میں زیر علاج رہے تھے۔ مہاتیر محمد کے ہاسپٹل میں داخل ہونے کی خبر سن کر لوگوں کی بڑی تعداد ہاسپٹل کے باہر جمع ہو گئی۔
دوستو یاد رہے کہ ان کے دور میں ملیشیا نے ریکارڈ معاشی ترقی کی تھی۔ قصے کہانیوں میں کبوتر کے ذریعے خطوط بھیجے جانے کے متعلق ہم پڑھتے سنتے آئے ہیں، لیکن گزشتہ دنوں فرانس میں ایک میاں بیوی کو حقیقت میں ایسا 100 سال پرانا خط مل گیا جو کبوتر کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ میاں بیوی واک کر رہے تھے جب انہیں ایک چھوٹا سا کیپسول نظر آیا۔ یہ وہ کیپسول تھا جس میں قدیم زمانے میں خط ڈال کر کبوتر کے ذریعے ارسال کیا جاتا تھا۔ جب انہوں نے اٹھا کر دیکھا تو اس میں کیپسول میں ایک خط موجود تھا۔ یہ خط جرمن زبان میں لکھا گیا تھا۔ جب اس میاں بیوی نے اس کا ترجمہ کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ خط 100 سال قدیم تھا اور ایک جرمن سپاہی کی طرف سے اپنی آرمی کی قیادت کو لکھا گیا تھا۔ خط کے مضمون سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ لڑائی کے زمانے میں لکھا گیا تھا، کیونکہ اس میں سپاہی کی طرف سے اپنے پلٹن کی پیش قدمی اور جانی نقصان کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ دوستو انڈیا کا ایک گانا ہے او دنیا کے رکھوالے، جسے محمد رفیع صاحب نے گایا تھا اور اس کو کمپوز کیا تھا موسیقار نوشاد علی نے۔ موسیقار نوشاد اکثر رفیع صاحب کے متعلق دلچسپ قصہ سناتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک مجرم کو موت کی سزا دی جا رہی تھی۔ اسے جب اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے نہ تو اپنے خاندان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور نہ ہی کسی خاص کھانے کی فرمائش کی، مگر جب اس نے خواہش ظاہر کی تو جیل ملازمین تک حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ وہ مرنے سے پہلے محمد رفیع صاحب کا فلم بیجو بابرا کے لیے گایا گیا گانا او دنیا کے رکھوالے سننا چاہتے ہیں۔ مجرم کی اس خواہش پر ایک ٹیپ ریکارڈر لایا گیا اور اس کے لیے وہ گیت بجایا گیا۔ اس طرح کا دوسرا کوئی واقعہ شاید ہی کہیں تاریخ میں اور درج ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عظیم گلوکار محمد رفیع صاحب نے اپنی پہلی عوامی پرفارمنس محض 13 سال کی عمر میں لاہور پاکستان میں دی تھی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔